ذرا یہ اصحاب کہف کے کتے کے حوالے سے سوال ہے کہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، شریعت پر عمل نہ کرنے والے بھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کتا اگر جنت کے اندر جا سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ بالکل، یہ سارے ردے جو ہے نا بنا الفاظ الفاظ غلط پر غلط رکھتے گئے ردے۔ یہ پہلے تو کس دین میں آتا ہے کہ اصحاب الکہف کا کتا جنت میں جائے گا؟ کوئی آیت ہے؟ کوئی حدیث رسول ہے؟ کوئی کہتا ہے اونٹنی صالح علیہ السلام کی جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جائے گا، یہ جائے گا؟ بھئی کہاں لکھا یہ؟ اللہ رسول نے کہا تو بتاؤ، ان کے لیے جنت دوزخ کیا؟ نہیں، شاید ایک ایک کا جانوروں کی شاید گنجائش ہو، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کے اندر سوار کیے تھے۔ نوح علیہ السلام نے دنیا میں کشتی میں سوار کیا، جنت میں جانے کے جنت دوزخ ان کے لیے نہیں بنے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر ایک سینگوں والے نے دوسرے بے سینگ کو چوٹ لگائی نا، اللہ زندہ کرے گا، اپنے عدل کا مظاہرہ کریں گے، اس کو سینگ دے گا، اس کے ختم کر دی جائیں گے، وہ چوٹ لگائے گا، بعد میں مٹی بنا دیے جائیں گے، پھر اس وقت بے ایمان لوگ روئیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یہ تو مٹی ہو گیا، جان چھوٹ گیا، اب ہمارا کیا بنے؟ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، نہ کتا نہ کوئی گدھا، کہیں نہیں ذکر، اور جائے گا بھی تو آپ بھائی کتا بن جائیں، آپ انسان نہ رہیں، کتا بن جائیں، پھر حساب نہیں ہوگا، شریعت کا نہیں پوچھا جائے، کتا بن کر آپ بھی چلے جائیں، نیک آدمی کے پیچھے علی کے کتے اگر ہوتے تو شاید بات میں، آپ تو انسان، آپ کتے ہیں، کوئی اللہ کا خوف کریں، انسان ہو کر آپ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کہتا ہوں میں کتا، اور اگر کوئی سچ مچ کہا چل کتا دباؤ، پھر کیا